آتشین شہزادہ اور برف کی شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہیں دور جادوئی دنیا کے ایک کونے میں دو سلطنتیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھی۔ ایک طرف آگ کی سلطنت انفائرو تھی، جہاں ہر چیز حرارت سے دہک رہی تھی اور آتش فشاں پہاڑ لاوے اگل رہے تھے اور ہوائیں گرمی سے جھلسا دینے والی تھی۔ اس سلطنت کا حکمران شہزادہ ریو تھا، جو خود بھی جلتی ہوئی آگ کی مانند تھا۔ اس کے بال شعلوں جیسے، آنکھیں دہکتی انگاروں کی طرح، اور لمس ایسا کہ کسی کو بھی جلا سکتا تھا۔ دوسری طرف برف کی سلطنت گلیسیا تھی، جہاں ہر چیز برف میں ڈھکی ہوئی تھی۔ درخت برف کے مجسمے بن چکے تھے، جھیلیں یخ بستہ تھی اور سورج کی روشنی بھی برف کی طرح چمک میں کھو جاتی تھی۔ اس سلطنت کی شہزادی الیسیا تھی، جو اپنے بکھرتے ہوئے سفید بالوں اور نیلی جمی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک بددعا کے سائے میں جی رہی تھی۔ یہ بددعا سے اپنی سلطنت کو ہمیشہ منجمد رکھنے پر مجبور کر چکی تھی، اور وہ کسی کو بھی چھوتی تو وہ برف میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ قسمت کا کھیل تھا یا قدرت کا فیصلہ؟ ایک دن شہزادہ ریو کو ایک پراسرار خواب آیا کہ ایک سفید محل، جہاں ایک حسینہ یک بستہ آنکھوں کے ساتھ کسی کو پکار رہی تھی۔ وہ نیند سے جاگا، مگر دل میں بے چینی بھر گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے شمال کی طرف جانا چاہیے، جہاں برف کی سلطنت تھی۔ اور دوسری طرف الیسیا کو بھی کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور اسے یوں لگا جیسے کوئی آتشین آنکھیں اسے دور سے گھور رہی ہوں۔ اور پھر وہ دن آیا جب ریو اور الیسیا کا سامنا ہوا۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، ہوا میں دونوں عناصر کی جنگ چھڑ گئی۔ ریو کے قدموں سے برف پگھلنے لگی اور الیسیا کی سانسوں سے حرارت کم ہونے لگی۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کے باوجود نہ تو جلے اور نہ ہی منجمد ہوئے۔ ریو نے مسکرا کر الیسیا سے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ الیسیا نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے قریب آنا تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ ریو نے آگ کی چمک بھری آنکھوں سے کہا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں بھی کسی کو جلا سکتا ہوں؟ مگر دیکھو، ہم دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، شاید ہماری تقدیر کچھ اور ہے۔ ان کی ملاقات محبت کی چنگاری بن چکی تھی، مگر یہ چنگاری کیا ایک نئی دنیا کو جنم دے گی یا دونوں سلطنتوں کے لیے تباہی لائے گی؟ کیونکہ نہ آگ برف کے بغیر رہ سکتی ہے اور نہ برف آگ کے ساتھ بچ سکتی ہے۔ الیسیا نے ریو کو اپنی بددعا کے بارے میں بتایا کہ کیسے ایک قدیم جادوگرنی نے اس کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے برف میں بدل دیا تھا، اور اگر وہ کسی سے سچی محبت کرے تو یا تو وہ برف ختم ہو جائے گی یا تو وہ خود برف کا مجسمہ بن جائے گی۔ ریو نے عہد کیا کہ وہ اس بددعا کو ختم کرے گا، چاہے اسے اپنی آگ کی طاقت بھی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ مگر کیا وہ واقعی اس جادو کو توڑ سکے گا، یا پھر یہ محبت ان دونوں کی فنا کا سبب بنے گی؟ اور چلیے پھر کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آتشین شہزادہ اور برف کی شہزادی کی تقدیر کا رخ کیا اختیار کرتی ہے۔ ریو اور الیسیا کے درمیان محبت کی ایک نازک ڈور بن چکی تھی، مگر دونوں کو معلوم تھا اگر انہوں نے قدم غلط رکھا یا تو برف کی سلطنت فنا ہو جائے گی یا آگ کی دنیا ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ ریو نے ایک قدیم کتاب کا مطالعہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ محبت وہ واحد طاقت ہے جو بددعا کو توڑ سکتی ہے، مگر اس کے لیے کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ قربانی؟ ریو نے زیر لب دہرایا۔ کیا میں اپنی آگ کھو سکتا ہوں، یا الیسیا ہمیشہ کے لیے برف میں بدل جائے گی؟ الیسیا کو بھی پریشانی نے گھیر لیا، اور اگر وہ ریو سے سچی محبت کرتی تو اس کا مطلب تھا کہ یا تو اس کی بددعا ختم ہو جائے گی یا وہ خود ایک برف کا مجسمہ بن جائے گی۔ اور جب جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ الیسیا اور ریو کی محبت اس کی بددعا کو توڑ سکتی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ برف کے طوفان کے ساتھ الیسیا کے محل میں آئی اور گرج کر بولی، اگر تم نے اس شہزادے سے محبت کی تو تم ہمیشہ کے لیے برف بن جاؤ گی۔ ریو نے تلوار نکالی اور جادوگرنی کو للکارا، اگر تم نے الیسیا کو کچھ بھی کیا تو میں تمہیں راکھ میں بدل دوں گا۔ جادوگرنی نے ایک زہریلی ہنسی اور بولی، محبت کسی کو نہیں بچا سکتی، نہ تم اپنی آگ چھوڑ سکتے ہو اور نہ الیسیا اپنی برف، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بربادی ہو۔ الیسیا نے ریو کی طرف دیکھا، اگر میں تمہیں چھوؤں تو یا تو میری بددعا ختم ہو جائے گی یا میں ہمیشہ کے لیے برف بن جاؤں گی۔ ریو نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اگر تم برف میں بدل بھی جاؤ تو میں اپنی آگ سے تمہیں ہمیشہ پگھلاتا رہوں گا، جب تک کہ تم دوبارہ زندہ نہ ہو جاؤ۔
اور یہ سن کر ایلیسیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور پہلی بار ریو کا ہاتھ تھاما۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ برف اور آگ ایک ساتھ مل گئے، روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ جادوگرنی چیخ اٹھی، نہیں، یہ ممکن نہیں، اور وہ راکھ میں بدل گئی۔ اور جب ایلیسیا نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اب بھی زندہ تھی، مگر اس کی جلد گرم ہو چکی تھی، اس کا لمس نرم تھا اور اس کے بال برف کی بجائے چمکدار چاندی جیسے ہو گئے تھے۔ ریو نے حیرت سے ایلیسیا کو دیکھا۔ تمہاری بد دعا ختم ہو گئی، ایلیسیا نے ہنس کر کہا، اور تمہاری آگ بھی بجھی نہیں۔ برف اور آگ نے ایک دوسرے کو تباہ نہیں کیا بلکہ ایک نئی طاقت میں بدل دیا تھا، ایک ایسی محبت میں جو دونوں عناصر کو ساتھ رکھ سکتی تھی۔ اب ہم ایک نئی دنیا بنائیں گے جہاں آگ اور برف ساتھ رہ سکیں گے، ریو نے کہا۔ اور اس دن کے بعد سلطنت گلیسیا اور سلطنت انفائرو ایک ہو گئے اور ایک نئی سلطنت بنی جہاں محبت نے ہر حد کو مٹا دیا تھا۔ محبت کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچے جذبات کبھی برباد نہیں ہوتے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ آگ اور برف کی طرح ہم سب مختلف ہیں، مگر جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور قبول کرنے لگے تو ایک نئی دنیا جنم لے سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے اور خیالات کامنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ مزید ایسی کہانیاں چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ہاں، کہانیوں کی دنیا میں الفاظ جادو کی طرح ہوتے ہیں، اور میں اس جادو کو آپ سب کے لیے تخلیق کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہوں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔